تو پھر کیا ہوا؟ ان کی زندگیاں کیسے چینج ہو گئی؟ کیا کیا ہوا ان کی زندگی کے ساتھ اور کس کس نے کیا؟ انہوں نے یہ سارا کچھ اپنے رب پہ چھوڑ دیا کہ ان کا رب ہی سب سے بدلہ لے گا۔ وہ خود ہی مرتی تھی، خود ہی جیتی تھی، سارا انصاف اپنے رب پہ چھوڑا ہوا تھا کہ پروردگار تو ہی سب سے بدلہ لے گا جس نے ہمارے ساتھ برا کیا۔ پھر کیا ہوا؟ ان کی زندگیوں کو اس طرح سے نظر لگی، اس طرح سے وہ پل پل خوشیوں کو ترستی رہ گئی کہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں۔ وہ ڈھونڈتی رہ گئی، وہ لوگوں کو دیکھتی تھی کہ کسی کا باپ پیار کر رہا ہے، کسی کا بھائی پیار کر رہا ہے، لیکن وہ بیچاریاں کیا کرتی، کہاں ڈھونڈتی؟ کوئی اپنے بچوں کو چھوڑ کے ان کو تو پیار نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے ہی ترستے تڑپتے وہ بڑی ہو گئی۔ تب بھی وہ لوگوں کے کام ہی کرتی تھی۔ کوئی کب کسی نے کسی کا کر دیا، کسی نے، لیکن سب نے ان کو رشتے میں نہیں لیا، یہی سمجھا کہ بس ایک کام والی ہے۔ اور وہ بیچاریاں مخلص دل سے ایسے کام کرتی تھی لوگوں کے کہ جیسے گھر کا کام کر رہی ہوں۔ تب بھی ان کو کھانے میں دقت، ان کو پہننے میں دقت، انہوں نے اترن ہی پہنی ہے، انہوں نے جھوٹا ہی کھایا ہے، کیونکہ کوئی ان کو اپنا سمجھتا تو ان سے پیار کرتا نا، کوئی اپنا سمجھتا تو اس طرح سے ان کو کھانا دیتا، کپڑے دیتا۔ وہ ترستی رہ گئی۔ مجھے لگتا ہے انہوں نے زندگی میں کوئی خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ خواب بھی تو وہی بندہ دیکھ سکتا ہے جس کو کچھ نظر آ رہا ہو۔ ان بیچاری 4 بہنوں کو تو کوئی نظر ہی نہیں تھا آتا، اگر آتا بھی تھا تو وہ تھا ان کا بھائی۔ وہ اسی کے لیے جیتی مرتی تھی، اسی سے ریلیٹڈ خواب دیکھتی تھی، وہی ان کی زندگی تھا، اسی سے جڑی ہوئی تھی، اسی کے بارے میں سوچتی تھی۔ تو بس سوچتے سوچتے، زندگی سے لڑتے لڑتے، ہو سکتا ہے بعض دفعہ وہ اپنے لیے موت بھی مانگتی ہو کہ خدا را اس ظالم دنیا سے اٹھا لے، خدا را ہمارے غموں میں کمی کر دے، اے میرے رب ہمیں بھی سکون و سکھ اور پیار محبت والی زندگی دے دے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں رب نے ان کی زندگی میں سکھ لکھا نہیں تھا۔ جیسے تیسے بھی کر کے وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ تبھی ان کی بڑی بہن کی شادی ہو گئی، ان کی شادیاں سٹارٹ ہونے لگ گئی۔ پہلے بڑی بہن کی ہوئی، اس نے دل میں خواب سجانے شروع کر دیے کہ شاید سسرال کا گھر ہی میرا گھر ہوگا، مجھے یہاں پہ سکھ و سکون ملے گا، میں وہاں پہ کام والی نہیں بنوں گی، میں اپنی زندگی جیوں گی۔ لیکن اس کے وہ سارے خواب جھوٹے نکلے۔ ارے وہ تو یہ جانتی نہیں تھی کہ جس کا باپ اور بھائی نہیں ہوتا اس کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہسبینڈ نے بس استعمال کیا اور پھینک دیا، اور گھر والوں نے پاؤں تھلے رون دیا کہ یہ ایک فضول چیز ہے، بس گھر کا کام کرو، کھانے پینے پہ دھیان رکھنا کہ یہ کھا گئی ہے، وہ کھا گئی ہے۔ اب وہ بیچاری کیا کرتی؟ وہ بھی بس نہ تو وہ اپنے بہن بھائیوں کو بتاتی تھی کیونکہ وہ تو پہلے ہی دکھی تھے، یہ چیزیں وہ اپنے اندر ہی رکھتی تھی۔ ان چیزوں کو اس نے اپنے اندر کا ناسور بنا لیا تھا، اس نے مشن کر لیا تھا کہ یہ دکھوں بھری داستان کسی کو نہیں سناؤں گی۔
کسی کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولوں گی۔ پھر پتہ نہیں کیسے اس کی زبان اس سٹوری کی طرف مطمئن ہو گئی۔ اس نے بولا کہ تھوڑا سا دل ہلکا کر لوں سٹوری بنا کے، تو اس نے سٹوری بنانا سٹارٹ کر دی۔ تو اب وہ اپنے غموں سے لڑتے لڑتے سوچنے لگی کہ اپنی دوسری بہنوں کی شادیاں اچھی جگہ کروں گی۔ وہ شاید سمجھتی تھی کہ میں بڑی ہو گئی ہوں، لیکن اصل میں وہ بڑی نہیں تھی، وہ بس 13 سال کی تھی۔ اتنا ظلم اور زیادتی 13 سال کی بچی کی شادی کر دی ہے، تقریباً اس سے 10-15 سال بڑے آدمی سے۔ تو وہ بچی کیا سوچتی ہے؟ وہ خود سوچنے لگی کہ شاید میں بڑی ہو گئی ہوں، لیکن وہ بچی تھی، اس کو کسی نے بڑا ہونے ہی نہیں دیا، تو وہ کیسے سوچ سکتی تھی اپنی بہن بھائیوں کی اچھی زندگی کے بارے میں؟ کیونکہ وہ تو خود ایک دلدل میں پھنس چکی تھی۔ اس دلدل سے نکلتی، تھوڑا سکون پاتی، ذہنی سکون ہوتا، تو شاید وہ اپنی بہنوں کے لیے کچھ اچھا سوچ پاتی۔ لیکن وہ بیچاری تو بس ایسی دلدل میں گھس رہی تھی، تو وہ خیالوں میں سوچ رہی تھی کہ اس طرح کی دلدل میں اپنی بہنوں کو نہیں آنے دوں گی۔ لیکن اسے کہاں پتہ تھا کہ یہ دلدل تو اتنی گہری ہے کہ ہم سب اس میں ڈوب جائیں گے۔